اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کی عیادت کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس وقت کا انتخاب کریں جس وقت میں مریض کے لیے ملاقات کرنا آسان ہو اور اس کے لیے سہولت ہو۔ اس میں بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جن اوقات میں ڈاکٹر حضرات مریض کو ملاقات سے منع کرتے ہیں ہسپتال میں، اس وقت وہ چلے جاتے ہیں، یا مریض کے کھانے کے وقت چلے جاتے ہیں، مریض کے آرام کے وقت چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، دینی آداب کے خلاف ہے، اور مریض کو فائدہ پہنچانے کے بجائے تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسے وقت جایا جائے جس وقت اسے اس کے لیے ملنا آسان ہو۔ اگر ڈاکٹر حضرات نے کسی بیماری کی وجہ سے مریض کو ملاقات سے منع کر دیا کہ آپ لوگوں سے ملاقات نہ کریں، تو اس وقت پھر مریض سے خیر خواہی ہمدردی یہی ہوتی ہے کہ انسان صرف اس کے لیے دعا کرے اور ملاقات کی ہر ممکن کوشش نہ کرے، اسے نظر آ جائے کہ میں بھی ملنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں، کسی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا جائے تاکہ دل میں کوئی خلش، کوئی ناراضگی پیدا نہ ہو، لیکن اس وقت ملاقات کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے بارے میں مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے ہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حضرات نے ملاقات سے منع فرمایا ہوا ہے، تو مفتی صاحب یہ سن کر واپس تشریف لے آئے۔ وہ اصولوں میں بڑے پابند تھے اور ہر مسلمان کو بااصول ہونا چاہیے، من مانی یا من چاہے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ چنانچہ مفتی صاحب واپس تشریف لے آئے اور واپس چل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ادھر سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بتایا کہ جی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، اور ہم نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر حضرات نے ملاقات سے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے عظیم انسان، اتنے بڑے عالم دین عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے واپس بھیج دی، انہیں بلائیں۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی، واپس تشریف لائے، وہ دونوں حضرات بیٹھے اور بیٹھ کر پھر بات چیت ہوئی۔ ان میں کچھ باتیں بڑی حکمت کے بھی تھیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے، لیکن اس واقعے سے یہ ادب معلوم ہو گیا کہ انسان جب کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اگر ملاقات میں مریض کا فائدہ ہو اور اس کے لیے آسانی ہو تو ملاقات کرے، ورنہ واپس چلے جائے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو اس وقت مریض کے پاس انسان مختصر وقت بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من عاد منکم فلیخفف، کہ تم میں سے جو شخص بھی عیادت کرے، مزاج پرسی بیماری کرے، مختصر وقت کے لیے کرے اور مختصر عیادت کرے۔ اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ مریض کو بعض اوقات ملنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اگر چند آدمی ہی وہاں جم کر بیٹھ جائیں دوسروں کو ملاقات کا موقع نہیں ملتا۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ مریض کو بعض اوقات آرام کرنا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، دوائی استعمال کرنے کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیٹنا ہوتا ہے، لیکن مہمانوں کی وجہ سے اپنے یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ جب مختصر عیادت ہوگی تو مریض کو ان کاموں میں سہولت ہوگی۔ البتہ اگر کوئی ایسا قریبی خادم ہے یا دوست ہے یا تعلق والا ہے جس کے قریب بیٹھنے سے مریض کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اسے انس محسوس ہوتا ہے، پھر ایسے آدمی کے لیے زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ دیر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ، مجاہد، اللہ والے تھے، بیمار ہوئے، اپنے وقت کے عظیم انسان تھے۔ جب بیمار ہوئے تو دور دور سے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، لوگ ملاقات کے لیے آتے رہے اور جاتے رہے۔ ایک شخص آداب سے ناواقف تھا، وہ بیٹھا ہی رہا اور کافی دیر بیٹھا رہا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً اسے فرمایا کہ ایک تو بیماری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں،
دوسرا لوگوں نے پریشان کیے ہوئے ہے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ اشارتاً اسے فرمایا تھا کہ یہ سمجھ جائے، لیکن انہیں پھر بھی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں دروازہ بند نہ کر دوں تاکہ لوگ مزید نہ آ سکیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند تو کر دیں، لیکن باہر جا کر بند کریں، اندر سے بند نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، اور اتنی رعایت رکھیں کہ دوسرے شخص کو ناگواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور اسے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اسے موقع نہ ملے۔ ہم اس طریقے سے اگر بیمار کی عیادت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے ثواب اور فائدے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.